جا رہا ہوں اور دین کے مٹنے کا غم اس کے دل کے اندر نہ ہو، اس کی موت بدترین موت ہے، آخرت میں روزیاں ہوگا اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے وہ دکھانے کے قابل نہیں آگے نہیں دنیا کا، اس لیے کہ احادیث کے اندر بھی اس کی صراحت ملتی ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خروج نہ کیا ہو اور خروج کا ارادہ بھی نہ کیا ہو تو اس کی موت نفاق والی ہو، ماتا علی شعبۃ من النفاق، بدترین موت سے ہونا ہمارے جیسا کے ملفوظ میں یہ نفاق والی سب سے بنیادی بیماری، اس لیے امت کے اندر اجتماعی طور پر اس دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نقل و حرکت اور اسی طریقے سے مساجد کے اندر اعمال دعوت کو زندہ کرنا، یہ قیامت تک کے لیے امت کی تعلیم و تربیت کا اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا نظام ہے کہ بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سنن الہیہ میں سے مولانا الیاس صاحب بڑی بصیرت سے زندہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں اس کام کا ان شکلوں میں وجود پا لینا یہ سنن الہیہ میں سے جو اللہ رب العزت نے ازل سے طے کیا، جس دور میں جس زمانے میں ایسے دینی اور علمی کتاب ہو تنزلی ہو، اللہ رب العزت اس شکل کو وجود فرما دیتے ہیں، اس شکل کو اللہ تعالیٰ قائم کرتے ہیں بہت انفراد کے ساتھ، بلکہ حسد کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اسلام ہو یا پھر پورا عالم ہو، پوری دنیا ہو، جس کے اندر جتنی بلائیں مصیبتیں اور آفات کے حالات ہو، جس کے اندر تمام امت المسلمہ اس وقت ملی ہوئی ہے، شکار ہے، فرمایا کرتے تھے ان سارے حالات کا دفعیہ اور ان سارے حالات کا علاج میرے اس کام کے اندر تازگی کے اندر منحصر ہے، انکسار کا لفظ میرے اس کام کی تازگی کے اندر منحصر ہے۔ بارہائے فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارے حالات اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے اور اللہ کی ناراضگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی علامت ہے اور اللہ کی ناراضگی اللہ کے نبی کی ناراضگی کی علامت اور اس کی بنیادی وجہ اس کام کا اجتماعی طور پر چھوڑ دیں۔ بارہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اس کام کے اندر تازگی پیدا نہیں ہو اور امت اپنی جان مال اپنی تمام تر صلاحیت اس کام کے پیچھے نہیں لگائیں گے، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو چین و سکون نہیں۔ بہت قوت سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں یقینی چیز کو غیر یقینی کیسے بناؤں، ایک معلوم اور معروف چیز کو مجبور کیسے بناؤں، اس کے لیے میں اپنی طاقت کہاں سے لاؤں کہ جو یقینی امر ہے، معلوم چیز ہے، معروف چیز ہے، اسے غیر معلوم غیر معروف اور مجبور چیز اور غیر یقینی بنا، اور فرماتے تھے یہ بات بالکل یقینی ہے، روز رشد کی طرح واضح ہے کہ اللہ رب العزت بلکہ اس کام کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا بھر کے تمام فتنوں کے ارتداد کی شکل میں ہو، معاشرے کی شکل میں ہو، اخلاق کی شکل میں ہو، عبادات کی شکل میں، ہر طرح کے فتنے اور فتنے کے سیلاب کے لیے اس کام کو سد سکندری سے تعبیر فرمائے۔ میرا کام اس سد سکندر یہ ہے کہ اس دور میں یاجوج ماجوج کے فتنے کے لیے اگر سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ آئینی دیوار اگر انہوں نے کھڑی کری تھی اس فتنے سے بچاؤ کے لیے، تو قیامت تک اس امت کے ہر طبقے مرد ہو، عورتیں ہوں اور عصری ہوں غیر عصری ہوں، ہر ایک کے ہر طرح کے فتنے سے حفاظت اور تحفظ کا راستہ دعوت مبارک میں تو سد سکندری سے تعبیر فرمائے، سد سکندری کا اور اس کام کے اندر فرمایا کرتے تھے ہر فرد امت چاہے عوام ہو، خواص ہو، علماء ہو، ہر فرد اپنی اندر کی باہر کی تمام تر طاقت قوتوں کو بس کسی کے پیچھے لگا تاکہ سد سکندری دن بدن مضبوط ہوتی چلی جائے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے اور قیامت تک اس امت کے ہر طرح سے ہر طرح کے فتنے سے تحفظ کا راستہ ملے۔ کوئی ایک طبقے دو طبقے کا کام ہے ہی نہیں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہو گئی کہ صرف عام لوگوں کا کام نہیں ہے، تو علماء اور عوام دونوں کا کام، اور پھر اگلی غلط فہمی ہے کہ صرف یہ کام کرنے والے ہیں یا مدارس والے ان کا کام ہے، جو عصری طلبہ ہیں کالجوں میں، ہاسٹلوں میں، یونیورسٹی میں ان کا کام نہیں، ان کا بھی کام ہے، ان پر بھی محنت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جامعات میں پڑھنے والی طالبات ہیں وہ بھی اس امت کا حصہ ہے، وہ بھی اس امت کا حصہ ہے، ان کا بھی اس کام کے اندر برابر حصہ، ان کی صلاحیتیں بھی اس دین کے زندہ کرنے میں اور سنتوں کو پردے کو زندہ کرنے میں ایسے ہی لگنی چاہیے جس طرح قرن اول میں تمام خواتین کی لگی۔
قرن اول میں، دور نبوت میں، دور صحابہ میں کوئی ایک مشورہ، کوئی ایک ملاقات، کوئی ایسا اجتماع ہمیں نہیں ملتا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے صرف اور محض اس امت کے مردوں کی نجات کی فکر کی، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کی، اور جو اس امت کی خواتین ہیں ان کو دین پر لانے کی اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر نہ کی، یا صرف اس امت کے بڑوں کی فکر کی ہو، باقی جو چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں اور مختلف دنیا کے تقاضوں میں، مشاغل میں اور دنیا کی تعلیمات میں مشغول ہیں، ان کی فکر نہ کی ہو، ایسا کوئی مشورہ دور نبوت میں ہمیں نہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے کوئی اپنا مشورہ کر رہا ہے روزانہ کا یا ہفتے واری یا ماہانہ جوڑ کر، اور اس کے اندر صرف امت کا ایک طبقہ مرد حضرات اور اس میں بڑے حضرات اور ان حضرات کی دین سنت شریعت کی فکر ہو رہی، لیکن اس امت کی خواتین کی فکر نہیں ہو رہی، اس امت کے تعلیم یافتہ طبقے کی یا زیر تعلیم جو طبقہ ہے اس کی فکر نہیں ہو رہی، ان کے اندر کے عقائد کو راسخ کرنے کی، سنت شریعت پر لانے کی اور ان کے اندر سے ہر طرح کے باطل عقائد کے ختم کرنے کی، ان مشوروں میں، ملاقاتوں میں، ان جوڑوں میں اگر فکر نہیں ہو رہی تو یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا یہ مشورہ ہی نئے نبوت سے ہٹا ہوا مشورہ، مزاج نبوت سے ہٹا ہوا مشورہ۔ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک مشورہ زندگی میں ایسا تھا جس کے اندر اللہ کے نبی نے امت کے کسی طبقے کو کسی سے پیچھے کیا ہو، یا امتیاز فرمایا ہو یا تفریح فرمایا۔ ہماری ساری محنت، ہماری ساری کوششیں، ملاقاتیں، مشورے، اس کے اندر تو امت کا مجموعہ ہمیشہ رہنا ہے، چاہے وہ دینی ماحول میں ہو، علمی ماحول میں ہو یا بے دینی کے ماحول میں ہو، چاہے مدارس میں ہو، چاہے عصری طلبہ ہو، چاہے طلبہ ہو، چاہے طالبات، یہ سارا مجموعہ آج سے آج میں ارادے کرے ہمارے ہر مشوروں کے اندر اس طرح امت کے ہر طبقے کو فکر کا ہمیں حصہ بنانا ہے، جس طریقے سے ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں اور ہماری سانسیں چلتی ہیں۔ اس درجے میں آپ کو برابر امت کے تمام طبقات، تمام افراد کو اپنے محنت کا میدان بنانا ہے، بنیادی ذمہ داری کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، اس کو بعض چیزیں یہ ایسی ہیں جو پہلے بھی طے ہوئی ہیں اور آپ حضرات ماشاءاللہ اس سلسلے میں فکر مند ہیں اور اس پر عمل بھی کر چکے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ابھی طے ہوئی ہیں چند دن پہلے بھی اور ابھی بھی بڑے غور و خوض کے بعد یہ چند باتیں عصری طلبہ ہوں ان کی محنت کے اعتبار سے اور دینی مدارس کے طلبہ ان کے اعتبار سے اور جو کالج اور ہاسٹلوں میں رہنے والی اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبات ہیں ان پر محنت کے اعتبار سے چند باتیں بہت غور و فکر کے بعد یہ طے پائی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا گیا، اس کو آپ ذرا غور فرما لیں، دیکھ بھی لیں اور اس کو نوٹ فرما لیں۔ اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس دینیا میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، مدارس دینیا میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، ان کے لیے تو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے اور آج کی یہ بات ہے کہ ان کو مدارس کے قیام کے دوران اعمال دعوت سے گزارا، یہ سب سے بنیادی ہے، جس میں بنیادی بات روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کا تعلیم ہے اور روزانہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اور اسی طریقے سے ہفتے کے 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا وقت متعین کر کے اور دوسرا اپنے اسی شہر کے کسی بھی قریب کے بنجر اور کمزور مسجد میں متعین کر کے ہمارے طلبہ دوسرے گشت کے لیے دیں، دوسرا گشت وہاں پر کریں، ہماری دعوت وہاں جمع ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات طے ہو چکی، پچھلے 6 ماہ میں یہ بات بتائی گئی کہ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلبہ سے ہر ہفتے 24 گھنٹے کا مطالبہ، ہر ہفتے 24 گھنٹے کا مطالبہ ہے، باقی کوئی کم دے دے یا زیادہ دے دے الگ بات، لیکن یہاں سے جو بات طے ہو چکی ہے دستور میں لکھا جا چکا وہ یہ کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے ہر طالب علم سے ہر ہفتے 24 گھنٹے کا مطالبہ۔ اس بات کو آپ نوٹ فرما لیں تاکہ بات ایک ہو، اس لیے کہ حضرت نے کل بھی کارگزاری جب شروع ہوئی عاشورے میں یہی فرمایا کہ ہمارے اس جوڑنے کا بنیادی مقصد وحدت فکر وحدت کلمہ، یہاں سے ایک بات کہی جا رہی ہے، سارا عملہ ہے، تنفیذ والی صلاحیت اللہ نے دی ہے، آپ ہی حضرات اس کے ترجمان ہیں اور اس کی تنفیذ کرنے والے حضرات ہیں، اسے نوٹ فرما کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بنیادی بات یہ کہ طلبہ کا سال کے شروع کا جوڑ ہے، کارگزاری والا جوڑ، اللہ کا فضل ہے، 2 مرتبہ جوڑ ہوا ہمارا سیمائی، اس میں یہ بات آئی اور آپ حضرات نے اس کی فکریں کری اور سال کے شروع کی کارگزاری والے جوڑ آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ اب اگلی فکر یہ کرنی ہے کہ سال کا آخر اب شروع ہونے والا ہے، اب اس میں ہمیں سال کے آخر میں تشکیلی جوڑوں کی فکر کریں، اس کی فکر کریں، مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلبہ کی تشکیلی جوڑوں کی فکر کرنی۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی جو بہت اہتمام سے اور غور سے اسے نوٹ کرنا۔
پہلی بات یہ ایک شہر ہو حلقہ ہو وہ یہ طے کرے کہ ہمیں کتنے جوڑ کر جوڑوں کی تعداد کتنی، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جگہ کی تعلیم پر اپنے مشوروں سے کہ کس جگہ یہ ہمارا طلبا کا جوڑ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دن اور تاریخ متعین پر، اور یہ جوڑ ہوگا تقریباً چند گھنٹوں۔ یہ جو تشکیلی جوڑ ہوتا ہے سال کے آخر میں مدارس دینی عربیہ کے طلبہ عزیز کا، وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ 2 سے 3 مجلسیں اس جوڑ کے اندر ہوا کرتی ہیں، اس لیے یا تو جمعرات کے دن ہو جائے عصر سے لے کے عشاء تک، یا پھر جمعے کے دن ہو جائے فجر سے لے کے جمعے تک۔ یہ عام طور پر عمومی طور پر پورے ہندوستان میں یہ سلسلہ رہتا ہے، یہ بنیادی چیز۔ لیکن اس میں اس بات کو ضرور خیال رکھیں کہ یہ جوڑ ہمارے تھوڑا سالانہ امتحان سے 1-2 مہینے قبل کم سے کم ہو جائے، اس لیے کہ ابھی ہمارا ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے، ربیع الاول ربیع الثانی 20 ہو چکی، اس کے بعد جماعت الاولیٰ اور جماعت ثانیہ ہے۔ تو ہماری درخواست آپ تمام صوبے والوں سے یہ رجب سے پہلے یہ جوڑ ہر حال میں ہو جائے، اسے نوٹ فرمانا ہے، اس کی آپ کو ابھی سے ذکر کرنی ہے، ابھی آپ کو ہلکے سے بٹھایا جائے گا کہ رجب سے پہلے ہمیں تمام مدارس کا احاطہ کرتے ہوئے تاریخ اور جگہ متعین کر کے 100% ہمیں اس جوڑ کو کرنا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی 2 چیزوں کا خیال رکھیں، ایک یہ کہ اس جوڑ کے اندر 100% بالغ طلبہ کی شرکت کرنی لازمی ہے، 100% بالغ طلبہ اس میں شریک ہوں، چاہے وہ وقت لگا ہو یا وقت لگا ہوا مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کا، چاہے وقت ہو لگا ہو یا نہ لگا ہو، 100%۔ اور دوسرے مدارس کا بھی احاطہ 100%، مدارس کا احاطہ بھی 100، کوئی مدرسہ نہ چھوٹ جائے، ان مدرسے والوں کو اس کی اطلاع کرنا، پھر ان طلبا کو لانے کی اور اس جوڑ میں شرکت کرانے کی پوری فکر کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جوڑ ہوگا، اس جوڑ کے اندر اہم ترین بنیادی بات وہ یہ کہ اس کے اندر علماء کے خروج کی اہمیت بڑے اہتمام کے ساتھ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ، مفتیان صحابہ اور قضات صحابہ، مفسرین صحابہ، محدثین صحابہ کو تا حیات بنجر علاقوں جہالت کے مراکز میں موت تک کی تشکیل کر کے آپ نے اسے روانہ کر، نصاب مکمل نہیں ہوا، ان میں سے بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیر تعلیم ہے اور مختلف علوم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تکمیل نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود علاقوں سے تقاضا آیا، آپ نے اہتمام سے ان صحابہ کو چن اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کے اوپر اور علماء صحابہ کو تنبیہ فرمائی، سخت ترین وعید سنائی اس بات پر کہ اگر تم جاہل لوگوں کو جا کے علم نہیں سکھلاؤ گے تو اب دنیا ہی کے اندر تمہیں جلد سزا دیں۔ اب یہ قرآنوں کو ساری وعیدیں سناتے ہیں، لیکن تشکیلی جب جوڑ ہوتا ہے طلبا کا اس میں یہ علماء نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ساری وعیدیں یہ سب علماء صحابہ سے متعلق ہیں۔ اور لَوْعَاجِلَنَّكُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي ذَلِكُمْ، خروج کی اہمیت اور اللہ کے راستے کا نفر، اور یہ تفقہ کا بنیادی سبب ہے، نفر اللہ کے راستے میں یہ تفقہ کا بنیادی سبب۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تشکیل مکمل، جو طلبا زیر تعلیم ہے، ابھی تعلیمی سلسلہ ان کا جاری و ساری ہے، تو ان کا رمضان میں جلدہ مطلوب ہے، اور جو طلبا فارغ ہو چکے ان کا فراغت کے بعد سالانہ امتحان ختم ہوتے ہی معاً ان کی تشکیل سال کی مدرسے سے براہ راست مطلوب ہے۔ کہاں سے؟ براہ راست مطلوب۔ اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ چلہ ہو چاہے سال ہو، ہم ان کی وصولیابی کی ترتیب بنائیں، ان کی مکمل تشکیل اور مکمل تفکر اور جماعت بندی اور ان کو لے جانے والے کون اور ان کے رخ مناسب، ان ساری باتوں کی فکر کرنا ہر صوبے، ہر حلقے، ہر ضلع کے ذمہ داروں کی اور وہاں کے علماء کی ذمہ داری۔ اس طریقے سے یہ تمام مدارس اور مدارس میں پڑھنے والے ان تمام طلبا کی 100% تشکیل، اگر ضلع کی تو ضلع، اور اگر سال کی برابر ہو گئی تو سال کی طرف سے مسائل یا اس کے علاوہ ان کے دیگر اپنے مسائل اللہ سے مانگنا، صدقہ، صلاۃ الحاجت، بار بار ملاقاتیں کرنا اور ان کو مکمل وصول کرنا، اس طرح تیاری ہو کہ ادھر امتحان ختم ہو اور وہ اپنا چلے کے لیے یا پھر اپنا سال کے لیے بستر لے کے اور ایک بنیادی درخواست یہ کہ ضلع کے طلبا نکلے یا سال کے لیے، لیکن ان کا خروج نظام الدین سمجھ، اسے آپ اچھی طرح نوٹ فرمائیں، اچھی طرح نوٹ فرمائیں۔
سب سے بنیادی تقاضا ہے کہ چلہ ہو یا پھر ان کا سال ہو. ان کا یہ دونوں ان کا وقت نظام الدین سے شروع, چلہ بھی نظام الدین سے اور سال اعلیٰ درجے کی بات. چلہ یہ کہ کوئی سال والے ہمارے سامنے نہیں آ سکے, وہ کسی طرح فارغ ہو کر کے اپنے علاقوں میں جا چکے ہیں. پھر ان کی تشکیل قانون میں آئی, پھر آپ نے محسوس کیا اپنے پاس کوئی مضبوط جماعت ہے, ذمہ دار ہے یا علماء کرام کی جماعت چل رہی ہے, تو پھر کام کو سمجھانے کے لیے ان کو ان کے ساتھ ایک چلہ لگانے کی اجازت, ان شرائط کے ساتھ کہ ایسے پرانے ذمہ دار ساتھی ہوں یا علماء کرام ہوں جن کی نگرانی میں ان کا سال کا پہلا چلہ. اگر ایسی بات نہیں ہے تو اگر صوبوں سے بھی ان کی تشکیل ہو تو ان کا پہلا چلہ نظام الدین سے شروع کرنے کی کوشش کرو. اور ایک بنیادی درخواست علماء کرام سے متعلق حضرت صوبے کی فرمائی ہوئی ہے کہ جو صوبے نظام الدین 2 ماہ لے کر کے آ رہے ہیں, چاہے اکیلا صوبہ تو کوئی بھی نہیں, آ اللہ کا فضل 2 سے 3 کبھی 5 صوبے بھی لگائے جائیں, ان میں بنیادی تقاضا یہ کہ وہ صوبہ اپنے آتے وقت 100 علماء کو لے کر جائیں. کتنے علماء لے کر اسے نوٹ فرمانا ہوگا, حضرت صوبے کی فرمایا 100 علماء لے کر کے آئے, اور ترتیب یہ ہو کہ 10 دن کے فاصلے سے انہیں یہاں پر بلایا جائے تاکہ جب جس وقت یہاں پر تقاضے ہوں ان تقاضوں میں علماء کا استعمال ہو سکے. اور دوسرے وہی صوبے والے باقی سال بھر 100 علماء اور بھیجنے کی فکر کریں, 100 علماء سال بھر اور بھیجنے کی عادت فکر کریں, اس لیے کہ ان کے دل میں بے شمار تقاضا, جن میں سے اہم ترین بنیادی تقاضا ہے یہاں آ کر کے پورے عالم سے آنے والی جماعتوں کو لے کر کے چلا, اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر عالمی فکروں کو پیدا کرنا. ہماری صلاحیتیں استعدادیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی علم کے اعتبار سے, پورا عالم اس علمی قیوس سے وہ جو ہے مالا مال ہو جائے اور ہمارے اندر پورے عالم کی فکریں پیدا ہوں. دونوں بنیادی بات, جب تک یہاں اہل علم کی آمد و رفت نہیں ہوگی, کام کی سطح کیا ہے, کام کیا چاہا جا رہا ہے, کام کا معیار کیا ہے, کام کا اصول ضوابط کیا ہے, کتنا قرآن حدیث کی روشنی میں یہاں کام کو سمجھایا جا رہا ہے, وہ گہرائی گہرائی اور پھر صلاحیتوں کا استعمال, یہ سب چیزیں مقبول ہیں. اور پھر یہاں بے شمار شعبوں کے اندر ان کا مستقل استعمال, اور یہاں پر 13 نمبر شعبوں میں پورے ہندوستان سے بیرون سے بھی آنے والے علماء کرام کی نگرانی, ترتیب, تفقل اور ان کے ساتھ اختلاف, ان سارے تقاضوں کے لیے یہ 200 علماء کرام کا مطالبہ ہے. ہر صورت نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. جو 100 علماء کرام ہیں جو سال پر آئیں گے, وہ سالانہ چلے کے اعتبار سے کم سے کم ہر صوبے والے 100 علماء کرام یہاں بھیجنے کی آزاد اجازت کرے, ورنہ بھی سال بھر میں 5 صوبے سے 10 کی تعداد بھی پوری نہیں ہو. سالانہ چلے گی, وہ چلہ تو ہر حال میں جماعت بن گئی ہے, اس لیے ہمیں جماعت میں جوڑ دیا گیا ہے, کیونکہ یہ بات مشورے سے نظام الدین سے طے ہو چکی ہے. جن علماء کا اس سال اپنے علاقے میں وقت لگ چکا ہے, اب آئندہ سال ان کا نظام الدین میں وقت لگے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس میں دوبارہ مشورہ نہیں. ہم اپنے علاقے کی اس جماعت کی فکر تو کرتے ہیں, لیکن ہمارے علاقے کے علماء کرام ان کی استعداد, ان کی صلاحیتیں اور ان پر کام اور کھلے اور ان کی صلاحیتیں خود کام میں لگے, اس کی ہم فکر نہیں کرتے. اگر اس کے ذریعے ہم اپنی مسجد کے تقاضے پورے کریں, اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں فکر کرنی ہے ان کا اس سال کا سالانہ خروج صحیح ہے. نظام الدین آ کر یہ چند باتیں ہیں علماء کرام سے متعلق جو ابھی آپ کو بیٹھ کر کے ان چیزوں کو سوچنا ہے. دوسری بنیادی بات, کتنے کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ ہیں, یہ بھی امت کا بڑا سرمایہ ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ کا معمول, ویسے تو حضرت کی نظر امت کے ہر طبقے پر نظر ہے. مولانا صاحب نے یہ بات بڑے اہتمام سے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مولانا صاحب کو یہ بول دیا اور یہ استعداد دی کہ امت کے کسی طبقے میں اگر کوئی ان کے اندر خرابی ہو, کوئی خرابی پہاڑ برابر ہو تو وہ انہیں نظرنے کے برابر نظر آئے گا, اور ان کے اندر کوئی خوبی رائی کے دانے کے برابر ہو تو پہاڑ برابر نظر آئے گا. بہت عجیب صفت مولانا صاحب, اور یہ بات مولانا صاحب پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھولی کہ امت کے ہر طبقے میں یہ اجتماعی اور عمومی دعوت کی ذمہ داری کو جو نبوت والا تھا, کار نبوت ہے, اس کو لے کے چلنے کی استعداد معمولی سے معمولی طبقے کے ہر فرد کے اندر اللہ ہے. یہ بات بالکل ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ مستحق ہیں, ہمیں کام زیادہ آتا ہے اور طلبا کی اس کی ضرورت نہیں, یہ بات نہیں, بلکہ ابتداء کا سارا
سیلاب، بے دینی کا سارا سیلاب اور جہلیت اور الحاد، یہ سارا کا سارا ان کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبا اور طالبات کے راستے سے آتے ہیں اور وہاں کر کے اونچے لیول پر اور اونچی سطح پر چلے گئے اور وہاں سے انہی کی نگرانی میں وہ سارا باطل اور ساری فحاشی اور بے حیائی برائی امت کے دیگر تمام طبقات کے اندر داخل ہے۔ اگر یہ طبقہ تعلیمی زمانے اور دور میں اعمال دعوت سے گزر جائے، جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کرتے تھے، مدارس میں پڑھنے والے طلبا کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ عجیب مولانا صاحب خدا کا محفوظ مولانا صاحب بڑی نے خدمت فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبا یہ تعلیم کے دوران اساتذہ اعظام کی نگرانی میں یا بالمعروف نہیں منکر کی کشف مشق کر لیں تو پھر ان کا علم ان کے حق میں اور امت کے حق میں نافع بن جائے گا، اور اگر انہوں نے تعلیم کے دوران امر بالمعروف نہیں منکر کی مشق نہیں کی، فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان کا علم جہل کے پھیلنے کا سبب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلبا سے متعلق اور مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا، یہ فکریں تھی، تو جو عصری مدارس عصری جو ہے کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبا ہیں ان کا کیا حال بنے گا اگر وہ حضرات پڑھنے کے زمانے میں ہم دعوت کے کام میں مشغول نہیں، ان کی صلاحیتیں دعوت کے کام میں اگر نہیں لگیں، یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بنیادی چند باتیں طلبا پر محنت کے سلسلے میں اور طالبات پر محنت کرنے کے سلسلے میں اسے بھی آپ حضرات غور سے سن کر کے نوٹ فرمائیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ان کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نیچے سے لے کے اوپر تک ان کو روزانہ کے اعمال دعوت میں شریک کریں، اپنی اپنی مسجد کی سطح پر انہیں سب سے پہلے شریک کرنے کی کوشش کریں، یعنی ایک طالب علم کا روزانہ مشورے میں وقت لگ رہا ہو، مشورے میں پابندی سے شرکت ہو رہی ہو، اور نمبر 2 ان کی روزانہ تعلیم کے حلقوں میں شرکت، ایمانیات کے حلقوں میں، وعدے وعیدوں کے حلقوں میں اہتمام کے ساتھ ان کی شرکت۔ اور تیسری بنیادی بات یہ کہ ان کو آبادی کے عمل میں اعلیٰ درجہ یہ کہ ان کو بھی آبادی کے عمل میں اپنے ساتھ شریک کیا جائے، اور ادنا درجہ یہ کہ ان کو روزانہ ملاقاتوں کے اندر لے کے چلنے کی فکر کی جائے، ان کے ذریعے سے دیگر طلبا پر محنت کی ترتیب قائم کی۔ یہ روزانہ کے 3 بنیادی عمل۔ اگر اپنے جو ہے ہاسٹل اور کالجوں کے باہر قریب میں آبادیاں ہیں، وہاں مسجدیں بلحاق قریب ہیں، اعلیٰ درجے کی باتیں کہ ہاسٹل کی طلبا یہ ہماری مسجدوں میں آبادی کے ان مسجدوں کے اندر آ کے عمومیت کے ساتھ تعلیم مشورہ آبادی کا مجلس۔ اگر یہ شکل نہیں تو پہلے کی بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے 2 ساتھی ان کالجوں اور ہاسٹلوں کے اندر اگر مسجدیں ہیں تو وہاں دوسرے گشتوں کے بنیاد پر وہاں جا کے اعمال دعوت قائم کریں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی محنت کے لیے ٹھیا یا کوئی مقام تیار کر کے کوئی کمرہ اس طرح بنا لیا جائے جس کے اندر ہمارے طلبا روزانہ تعلیم مشورہ اور ملاقاتیں وہیں سے ساری محنت کا نظام قائم کریں۔ اسی طرح ان عصری طلبا کا ہفتے کا 2 گز پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک اپنے ہاسٹلوں کے اندر ایک کمرے ایک طالب پر محنت ہونی چاہیے، ایمانیات یقین کی باتیں ان ہاسٹلوں ایک طلبا کے کان تک بات پہنچنی چاہیے، ایمانیات کی باتیں، آخرت کی باتیں، توحید کی باتیں، ورنہ 24 گھنٹے توحید رسالت آخرت کے انکار سے متعلق مضامین کتی کی طرح ان کے کاروں میں ڈالے جانے لگے گا، کوئی گسانے حال نہیں۔ اس لیے مولانا یہ فرمایا کرتے تھے کہ دینی عصری تعلیم حاصل کر کے میں باہر نکلو تو تھوڑی دیر کھڑے ہو کے کہنا کہ جو کچھ میں نے پڑھایا سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ۔ ہر روز تقسیم کرنی چاہیے تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، اتنا چاہے روزانہ اس کو پڑھا کر کے اس پر کا استغفار آپ جو ہے آپ کر لیں اتنا کم ہے۔ ظاہری چیزیں یہ تعلیم زندگی تو دنیا کے کمانے کا ایک ذریعہ ہے، آپ چاہے کوئی بھی تجارت کی شکل اختیار فرمائے یا پھر آپ ڈگریاں حاصل کر کے آپ نئے معاشرے میں بہت اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت۔ ہماری امت اور امت کا یہ نوجوان کا طبقہ سیلاب کی طرف بے دینی کی طرف، بے دینی سیلاب کی طرف ان کی طرف آ اور کوئی پرسان حال جس کے لیے سب سے سکندری اگر ہے تو یہ والا عمل ان کے عقائد کی، ان کے معاملات کی، ان کی عبادت کا واحد راستہ انحصار کے ساتھ ہونا جیسا فرمایا، جس کو ہم اور آپ اپنی سیدھی سادھی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ کام سفینے نوح ہے، یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے، ورنہ ہمارے صاحب کو انحصار کے ساتھ یہ جملہ فرمایا اسی کام کے اندر اور اسلام کی تازگی کے اندر، اور اسلام کی تازگی امت کے ہر طبقے کی جانی مالی فکری قلبی صلاحیتوں کو اس کے پیچھے لگانے چاہیے، اور سنن الہیہ میں سے اس کام کو پڑھنا اس دور میں اللہ نے اس کو یہ ازلی سنت ہے، ازلی سنت ہر دور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو اس طریقے سے وجود بخشا۔ اس لیے بنیادی ذمہ داری ہفتے کے 2 گز پابندی اپنے ہاسٹل کے اندر اور اس
کے بعد تو روزگار کے مساجد کے اندر یہ جاوے اور طلبہ جا کر کے محنت کریں۔ اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان طلبہ کا خروج، اس میں چند باتیں۔ پہلی بنیادی بات تو یہ کہ ہر ہفتے جماعت طلبہ کی نہیں، یہ بنیادی بات۔ ہر ہفتے طلبہ عزیز جو ہمارے عصری طلبہ ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں، ان کی جماعت کی تشکیل اور ان کی جماعت بندی ہر ہفتے ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے، مشورے سے طے ہو۔ ہر ہفتے جماعت بنانے کی کوشش ہے، بنیادی بات ہے۔ ہر ہفتے عصری طلبہ کی جماعت بنا کر نکالنے کی کوشش کی ہے، پہلی بات۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جتنا بھی وقت کم ہو زیادہ ہو، مہینے کے اعتبار سے اس کو وصول کرنا، اس کی تشکیل کرنے میں دریغ نہ کریں، اس میں کوتاہی نہ۔ اگر کسی میں 3 دن پورا ملتا ہے، یقیناً آپ 3 دن پوری تشکیل، 2 ہی دن ہے آپ 2 دن ان کی ضرور تشکیل، 1 ہی دن ہے تو اس کی 1 دن کی ضرور تشکیل فرمائے۔ یہ چیز بھی طے شدہ ہے، جسے آپ حضرات نوٹ فرمائیں۔ باقی ایک طالب علم سے ہر ہفتے تشکیل کا مطالبہ ہے، یعنی انشاءاللہ یہ بات مشورے سے گزر کے جو طے فرمائی نظر تو آپ کے سامنے کل پیش کریں۔ اور تیسری بنیادی بات یہ جو طلبہ عصری طلبہ ہمارے جب جائیں گے تھوڑا زیادہ وقت دے کر مہینے میں، تو ان کی جماعت بندی مخلوط ہوگی، ان کی مستقل جماعت نہیں بنے گی، ان کی جماعت مخلوط مسجد جو محلے کی قریب کی ہے ان کے ساتھ ملا کر ان کی تشکیل ہو۔ اور آخری درجہ اس میں اس بات کا ضرور اہتمام کرے کہ 2 پرانے فکرمند سلجھے ہوئے اور فکروں کے ساتھ ایسے 2 پرانے ساتھیوں کی نگرانی میں یہ طلبہ کی جماعت چاہیے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پرانے حضرات جائیں گے یہ ان کا اپنا ماہانہ سہروزہ کا علاوہ یہ خروج ہوگا، اس کو سہروزہ میں شمار نہیں کریں آپ، اس کو سہروزہ میں شمار نہیں کریں، بلکہ اعلیٰ درجے کی بات یہ کہ جو حضرات ماہانہ 10 یوم لگا رہے اور 3 دن لگا رہے 72 گھنٹے، باقی 7 دن مشورے میں گزار اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 دن لگانے والے، ان کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ 3 دن 72 گھنٹے اپنی مسجد کے عمومی اور اس کے علاوہ یہ مہینے کے یہ طلبہ اسٹوڈنٹس کو لے جانے کے لیے 24 گھنٹے کا کہیں تقاضا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ مکمل ہے، 2 دن کا تقاضا مکمل ہے اور 3 دن کا مطالعہ کرنے کی بات۔ یہ 10 دن والے تو آدھے برادے کر لیں تو اللہ کی ذات سے اداکاری سے امید ہے انشاءاللہ طلبہ کی جماعت خوب کثرت سے نکلے گی اور ان کی صحیح نگرانی بھی ہوگی، صحیح تربیت۔ ہم مدارس سے دینیہ میں پڑھنے والے طلبہ کی جتنی نگرانی اتنی فکر کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کی اور عصری جو ہے تعلیم حاصل کرنے والوں کی کتنی اچھی ترتیب، جماعت بندی، تفکر اور ان کا رخ ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح کام سیکھ کر کے آئیں، نمازیں سیکھ کر کے آئیں، کلمہ نماز سیکھ کر کے آئیں، سورتیں سیکھ کر آئیں، سنتیں سیکھ کر کے آئیں، دعوت کی صحیح فکریں لے کر کے آئیں تاکہ واپس آنے کے بعد یہ متعدی بن کر کے خود بھی جو ہے اس ماحول کے اندر تحریت کے ڈال کے اور پھر تمام جو ہے طلبہ کو اس جو ہے ایمان یقین عقائد پر لانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے چند باتیں ہوئی ہیں۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان طلبہ عزیز کا بھی سال کے شروع میں جوڑ ہوگا اور سال کے آخر میں بھی جوڑ ہوگا، یہ دونوں جوڑ 5 سے 6 گھنٹے کی ہوگی۔ پہلی بنیادی بات آپ نوٹ فرمائیں، سال کے شروع میں ایک جوڑ ہوگا وہ کارگزاری والا جوڑ کہلاتا ہے، سال کے آخر میں ایک جوڑ ہوگا یہ تشکیلی جوڑ کہلاتا ہے۔ ان دونوں جوڑوں کی جو مدت ہے 5 سے 6 گھنٹے کی ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان جوڑوں کے اندر تمام اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا احاطہ کرنا۔ اگر ایک ضلع میں 10 کالج اور 10 یونیورسٹیاں ہیں تو 10 کالج 10 یونیورسٹی اس سب کا احاطہ ہونا ہے۔ تیسری بنیادی بات یہ کہ ان کالجوں یونیورسٹی میں پڑھنے والے تمام بالغ طلباء کا احاطہ ہونا چاہیے۔ کالج 10 ہے اور پڑھنے والے اس کے اندر کم سے کم 1000 2000 3000 ہے تو 10 کالج میں جانا، محنت کرنا اور اس میں 10,000 2000 10,000 جو طلباء ہیں انہیں مکمل لانے کی کوشش کریں۔ یہ 2 بنیادی باتیں آپ حضرات اسے نوٹ کریں۔ کالجوں کا یونیورسٹی کا احاطہ کرنا ہے محنت کے اعتبار سے اور پڑھنے والے تمام بالغ طلباء پر 100% احاطہ کر کے محنت کی ترتیب مسجد کی سطح پر بنانے اور انہیں جوڑ کے لانے کی کوشش کرنا، سال کے شروع میں بھی سال کے آخر میں۔ اپنا وقت متعین کر لیں، دن متعین کر لیں جس کو ان کی تعلیم کا عدد نہ ہو۔ جس طرح دینی مدارس کے طلباء کے لیے جمعہ مناسب اور موضوع ہے، اس طرح عصری طلباء کے لیے اگر اتوار مناسب ہے تو آپ اتوار کے دن کر لیں، فجر سے لے کر کے چند گھنٹوں کا کر لیں یا ظہر سے لے کر کے شام تک چند گھنٹوں کا کر لیں۔ تیسری بنیادی بات یہ کہ جب سال کے شروع میں کارگزاری والا جوڑو اس کے اندر چند باتیں آپ کو کرنی۔ پہلی بات یہ کہ ان کے مقامی کام اور خروج کی کارگزاری ہو، یعنی ان کالجوں کے اندر 5 اعمال کتنے کالجوں میں، 5 اعمال کتنے کالجوں میں اور کن کالجوں میں روزانہ تعلیم ہے، مشورہ ہے، ملاقات ہے اور اسی طریقے سے ہفتے کے 2 گشت ہیں اور پھر کالجوں کے اندر سے خروج کا کیا نظام۔ ہر ہفتے جماعت نکل رہی ہے اور 24 گھنٹے ہے یا 2 دن ہے یا 3 دن ہے، اس کی کارگزاری خروج کی بھی ہو اور مقامی کام کی بھی۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ مقامی کام کا مذاکرہ فرمائیں۔ دوسری ہے مجلس، سال کے
شروع والے جوڑ میں ان سے مقامی کام کا مذاکرہ بالتفصیل ہونا چاہیے، جس کے اندر مشورہ، ملاقاتیں اور اسی طرح روزانہ کی تعلیم اور 2 گشت اور اسی طرح ان کے خروج، مقامی کام کی تفصیلی مذاکرہ ان کے سامنے آئے۔ اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کو عزائم کی مجلس لگائی ہے کہ آپ بتائیں کہ سال کے آخر تک ان اعمال دعوت کے اعتبار سے آپ کیا عزائم کریں، آپ کتنی محنت اپنی بڑھا لیں، آپ ہفتے واری طلبا کی جماعتوں کی تعداد اوسط کتنی بڑھا لیں، آپ دوسرے گشت کی کیا اوسط بڑھائیں، روزانہ کی محنت کا کیا اوسط، یہ عزائم کی مجلس انہیں اہتمام کے ساتھ لگائیں۔ یہ تو سال کے شروع کی مجلسیں ہو، سال کے آخر کے اندر جو مجلسیں ہوگی اس کے اندر بھی یہ دو بنیادی باتیں طے ہیں۔ ایک تو تمام کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کا احاطہ ہونا چاہیے سال کے آخر میں جو تشکیل جوڑو، اور دوسرا اس کے اندر بھی تمام طلبا کا احاطہ، کوئی طالب علم نئے نہ رہے۔ اور تیسری بنیادی بات یہ کہ اس کے اندر بالتفصیل خروج کی اہمیت آنی چاہیے، جس طرح حضرات صحابہ کے لیے خروج نہ کرنے پر یا خروج کرنے میں تاخیر کرنے پر سخت ترین وعید ہے، اللہ کی ناراضگی اور عذاب، یہ ساری باتیں ہمیں اہتمام کے ساتھ امت کے تمام طبقات کے سامنے بار بار ان کے مذاکرے کرنے تاکہ ہمارے عصری طلبا کے اندر بھی اپنی جان و مال کو لے کر احیاء سنت اور اس دین کو زندہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے اس کا شعور احساس پیدا ہو، اور اس میں جو آج تک کمی ہوتا ہے اس پر مدامت ہو، اور آئندہ کے لیے یہ لوگ پکا عزم ارادے کریں کہ انشاءاللہ میں موت تک نفر کرنا اللہ کے راستے میں۔ تو خروج کی بات تفصیل سے ان کے سامنے آوے، اور دوسری بنیادی بات یہ کہ ان کی جم تک تشکیلیں ہوں، اور اس کے اندر بنیادی تشکیل 2 سال کے آخر میں جو تشکیل بنیادی 2 ہے۔ ایک تو یہ کہ جتنے متعلمین یعنی زیر تعلیم طلبہ ہے ابھی ان کا کورس مکمل نہیں ہوا ہے تو ان کا جو ویکیشن کی چھٹی جتنے دن کی بھی اعلیٰ درجے سے کم سے کم ان کی چلے کی تشکیل ہو جائے، اور اگر کہیں کم زیادہ بھی ہے ان کی سالانہ خروج کی تشکیل حرام ہوگی۔ دوسری بنیادی بات طلبہ کا ایک تعداد وہ ہوگی جو فارغ ہونے پر منتہی طلبہ ہیں، ان کا فائنل ایئر ہے، تو ہم ان کی فراغت کے بعد مان فوراً کسی بھی جگہ جا کر لگنے سے پہلے ان کے 4 مہینے کی تشکیل، یہ 2 بنیادی تشکیلیں ان کی ہوگی۔ جو متعلمین ہیں پڑھنے زیر تعلیم ان کی جو سالانہ خروج کی تشکیل ہو، اور جو فارغ طلبہ ہیں ان کے فوراً فراغت کے بعد 4۔ اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ اس جوڑ کے اندر اس کی فکر کی جائے کہ جتنی تشکیلیں ہوئی ہیں ان تشکیلوں کو قابو میں لانا، اس کے لیے وصولیابی کی محنت، اور پھر ان کے تفاقت کی، اور پھر ان کے اندر صحیح امیر لگانے کی، اور پھر ان کی جماعت بندی کی، ان کی صحیح روانگی، اور آخری درجے میں یہ ہے کہ ان 4 مہینے والے اسٹوڈنٹس ہوں یا پھر چلہ لگانے والے طلبا، ان دونوں کی جماعت بھی نظام الدین سے ہو کر کے اسے خاص طور سے آپ لوگ فرما رہے، ورنہ ہم نے بہت دیکھا شریف تفقد کر کے بیٹھے تھے، ہم ان سے اختلاف کر پتہ چلا کہ پڑھنے کے زمانے میں ان کے 10 قلعے لگے، یونیورسٹی کے زمانے میں اور اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے 10 قلعے لگے، اور اس کے بعد 4 مہینے بھی اپنے علاقوں میں لگے، اور اس کے بعد اب وہ بیرون جانے کے لیے آئے تو پھر ان کو ایک موقع اس بہانے سے مل گیا نظام الدین سے ہو کر کے جانا۔ یہ بڑے خسارے کی بات، بڑی حسرت کی بات، اتنی استعداد اور ان کی صلاحیت، اور آگے ان کو سارے کالج یونیورسٹی میں امت کے تمام طبقات میں محنت کرنا، ان کے سامنے کام کا معیار نہیں، کام کی سطح نہیں، اور کام سیرت ان کی روشنی ان کے سامنے نہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان کی بات ہے۔ اس لیے روز افضل سے ان حضرات کو چننے والوں کو اور 4 مہینے لگانے والوں کو نظام الدین اور یہاں کی ہدایت روانگی، یہاں سے جو روز لے کر کے جانا، پھر واپسی پر یہاں کارگزاری، اور پھر یہاں سے واپسی کی ہدایت اور فکر لے کر کے جانے، اس کی آپ کو فکر کرنی ہے۔ اور بنیادی بات یہ کہ طالبات پر محنت کیسے، یہ تو اس کے سلسلے میں یہ بات جو ہے طے ہوئی ہے کہ جتنے بھی طالبات ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، ہاسٹلوں میں رہنے والی، ان پر محنت کی بڑی فکر کی، اس لیے کہ بہت بڑا طبقہ آپ حضرات کے سامنے مخفی نہیں ہے، ساری باتیں واضح ہیں، اندرون ملک سے لے کے بیرون ملک تک اچھے اچھے گھرانے جو دیندار گھرانے کہلاتے ہیں ان کی گھر کی بھی بچیاں بھی اس جو ہے بے دینی کے ماحول سے گزر رہی ہیں، کتنی بے دینی کا، بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں آپ اندازہ نہیں کرو۔ آج مولانا تقی عثمانی صاحب ایک کارگزاری انعام الباری شرح بخاری تیسری جلد کے باب خروج النساء الی المساجد کے تحت، باب خروج النساء الی المساجد کے تحت، اس کے تحت چھوٹا سا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مسکرات کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، امر مطلوب ہے، امر مستحسن ہے۔ پھر کہنے لگے ہم جنوبی افریقہ، مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا، بخاری سے لکھا، جنوبی افریقہ گئے، دیکھا وہاں کچھ دیندار گھرانہ تھا، ان کے گھروں کے اندر تھوڑی بے دینی کا ماحول بن گیا، بے پردگی،
تو انہوں نے بڑی کوششیں کری، لیکن انہوں نے آخر میں یہ دیکھا کہ تبلیغی جماعت میں بھی تھوڑا مسئلات کو نکالے تاکہ وہ پردہ دوبارہ ہمارے گھر میں واپس آ جائے۔ اللہ کی شان، 3 دن تبلیغ کچھ لگے، وہ سارا پردے والا ماحول گھر میں واپس آ گیا۔ اس میں لکھا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے بخاری شریف کے شرح انعام الباری میں 20ویں جلد میں باب خروج النساء المساجد کے تحت مستورات کے خروج کے فوائد کی کارگزاری کی۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ بڑے اہتمام سے جب ان سے پوچھا گیا بار بار کہ مستورات کو اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، میں نے وقت لگایا اپنے خواتین کے ساتھ۔ مولانا یوسف لدھیانوی نے آپ کے مسائل اور ان کے حل، آپ کے مسائل اور ان کے حل، اس کے تحت خود مولانا نے فرمایا میرا اپنا تاثر نجی اور ذاتی کہ مستورات کو نکلنا چاہیے، ان کا اس کے اندر ان کا دینی فائدہ ہے اور ان کے ایمان کے پردے کا تحفظ ہے، اس لیے کہ میں نے خود اپنے مستورات کو لے کر کے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ سے روزہ اور عاشق وقت والا آپ کے مسائل اور ان کے حل کے تحت۔ اور وہاں مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تحقیق فرمائی کہ بھائی پردے کے شرائط کے ساتھ خواتین کو ابتدائی تعلیم کو عنوان سے جوڑنا عین سنت، خواتین جڑ جائیں پردے کے ساتھ اور ان میں دین کی باتیں کریں، یا پھر کوئی مرد جا کے پردے کے اہتمام کے ساتھ دین کی باتیں کرے، یا عین سنت ہے۔ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ نے بتاؤ محمودیت یہ اصل بنیادی، اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھے ہمارے یہاں مشورے سے حضرت نے یہ باتیں طے فرمائی کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والی طالبات ہیں اگر یہ محلوں میں رہتی ہیں کرائے کے مکان میں، تو محلے کے تمام ذمہ دار ساتھی اور تمام پرانی خواتین کی فکر یہ ہو کہ محلے میں رہنے والی اسٹوڈنٹس اور طالبات کو اپنے ہفتواری تعلیم میں مدعو کرنا اور انہیں شریک کرنا اور ان کو اس راستے سے محنت کرنا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ جو محلے میں رہنے والی کالج کی بچیاں، یونیورسٹی کی بچیاں ہیں، انہیں اپنے اپنے محلے کی افطاری تعلیم میں انہیں شرکت کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس کے ذریعے اس کے اندر پردہ آئے، اس کے ذریعے وہ نمازوں پڑھائے، ان کا کلمہ صحیح ہو، ان کی بنیادی مسائل صحیح ہو، ان کو اللہ رسول کا تعاون، ان کو آخرت کا استحضار ہو، دین کا شعور اور دین کی طلب ان کے اندر پیدا بنیادی۔ اور جتنی بچیاں ہیں طالبات کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہاسٹلوں میں رہا کرتی، تو حضرت ایک بات فرما دی، انہیں باہر نہیں نکالا۔ اب ان پر محنت کرنے کی شکل حضرت یہ فرمائیے کہ ان کالج اور یونیورسٹی کے اندر ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں مسلمان میاں بیوی ہیں اور ان کو کیمپس میں جگہ دی گئی ہے اور وہ فیملی کے ساتھ مانے ہوئے، ہماری ایسی محنت ہو جائے کہ اس کیمپس میں رہنے والے یہ جو مرد اور میاں بیوی ہیں، پڑھاتے ہیں یا مختلف قسم کی وہاں ملازمت ہے ان سے متعلق ہے، ان کا سہروزہ عشرہ لگے اور شرائط پورا کر کے اس کالج، یونیورسٹی اور کیمپس کے اندر ہفتواری تعلیم کی بنیاد ڈالیں۔ بھائی کریں گے اس کی فکر آپ ذرا سے آپ حضرات فکر کر لیں، اللہ کی ذات عالی کی امید ہے انشاءاللہ یہ ساری بنیادیں قائم ہو سکیں۔ اندر ہی ہفتواری تعلیم کی بنیاد قائم کریں انہی گھروں کے اندر کہ ان کے گھر والوں کا سہروزہ عشرہ لگے، شرطیں پوری ہو جائیں اور اس کے بعد وہاں ہفتواری تعلیم بھی مقرر کر کے اور پھر وہاں کی ساری طالبات اگر ایک تعلیم سے ہو جائے گا، ورنہ 100 طالبات ہیں تو 4 ہفتواری تعلیم کیمپس کے اندر 8 4 دیواری کے اندر قائم کریں گے، آپ کی ذمہ داری۔ اور ایسی کوئی شکل نہیں ہے تو آپ تیسری شکل منظوری فرمائی کہ اس کالج یونیورسٹی کے قریب متصل جو ہمارا شہر ہے اور اس کے اندر جو فکر مند وقت لگائی گئی پرانی بہنیں ہیں، عشرہ لگائی گئی جو شرائط پوری کی ہوئی ہے اور ہفتواری تعلیم کو صحیح نہج لے کر کے ساتھ دے کے چلتی ہیں، تعلیم صحیح کرا سکتی ہیں اور اسی طرح 6 نمبر کا مذاکرہ صحیح کر سکتی ہیں، تشکیل صحیح کر سکتی ہیں، کر کے اعمال انہیں اچھی طرح کر سکتی ہیں، ایسی 2 بہنوں کو مشورے سے طے کیا جائے اور وہ 2 بہنیں جا کر اندر کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر کسی کمرے میں یا انہیں ٹیچر اور ماسٹر کے گھروں میں سے کوئی مناسب کر پردے کے اہتمام کے ساتھ وہاں جا کے ہفتواری تعلیم دن متعین کر کے وہاں پر ہفتواری تعلیم قائم کرے، تمام طالبات کو ہفتواری تعلیم میں جوڑے اور اس راستے سے ان پر محنت کی جائے اور ان کو اعمال دعوت پر لایا جائے، نماز کی فکر دی جائے، ان کی بھی تشکیلیں کی جائے کہ جب چھٹی ہو جائے تو میں اپنے گھر جانا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے سہروزہ لگانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر کے اپنا عشرہ لگانا، اپنے گھر کے اندر ماں مستورات جماعت جو آپ کے علاقوں میں صوبوں میں آئے گی، اپنے گھر کے اندر ماں مستورات جماعت کو آپ کو ٹھہرانا ہے، یعنی تمام مستورات کے اعمال کے اعتبار سے ان بچوں کی تشکیل ہو، اس کے لیے کالج کے اندر، اسکول ہاسٹلوں کے اندر یا ہماری تعلیم کے اندر شکلیں قائم کریں گے۔ بھائی تمام چیزوں کی شکلیں آپ یہ چند باتیں مشورے سے طے ہوئی تھی، بڑے غور و خوض کے بعد حضرت نے طے فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات سے درخواست شروع میں سب آپ تمام حضرات سے درخواست شادی کی چونکہ 20 ہو چکی ہے اور رجب سے پہلے یہ جوڑ ہونے ہیں، تو ابھی اگر
صوبے بعد یہ طے کر لیں 2 ہفتے کے اندر 3 ہفتے کے اندر پورا صوبہ جڑ جائے، جیسا کہ آپ حضرات کا معمول ہے، ہر ضلع کے فکر مند علماء اور ذمہ دار ساتھی ابھی سے تاریخ طے کر لیں اور طے کر کے ہر صوبے والے 2-3 ہفتے کے اندر اس نظام کو بنائیں گے، تب دوبارہ ثانیہ میں وہ سارے جوڑ قابو میں آ پائیں گے. اس کی ابھی فکر کریں. اور یہ جو بتایا گیا کہ ہاسپٹلوں میں کالجوں کے اندر ہفتواری تعلیم قائم کرنی ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب تعلیم قائم ہو جائے، چاہے اندر کے خواتین کے ذریعے یا باہر کی 2 پرانی بہنیں جائیں اپنے بہنوں کے ساتھ، تو اس میں یہ بھی طے ہے کہ مہینے 1.5 مہینے میں ان مردوں کا بیان بھی ہو. مہینے 1.5 مہینے میں ان طالبات کے درمیان مستورات میں جا کر کے بیان بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ جو بتایا گیا کہ 100 علماء سال بھر اور 100 علماء صوبے آمد کے موقع پر لے کر کے آئے. اس میں بھی ہے کہ جو 3 صوبے ہیں تو 3 صوبے وہ 100 کی تعداد آپس میں کر سکتے ہیں، جس میں جتنی استعداد ہے وہ. اگر 5 صوبے ہیں تو 20-20 لے کر کے یا اپنے استعداد کے بقدر وہ اپنے علماء کو لے. اور سال بھر جو 100 علماء کا مطالبہ ہے اسے بھی اسی طریقے سے آپ بتا لانے کی کوشش کریں. اور آپ ذرا سا حلقوں میں بیٹھ جائیں اپنے اپنے صوبوں کے اعتبار سے، اور پھر آپ ان دونوں محنت کا نظام بنا جلدی سے بیٹھ جائیں انشاءاللہ، جلدی نہیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. اور ہمیں مبتلا کی وجہ اطلاع بھی کر دیں کہ ہم نے اتنے جوڑ اپنے صوبے کے اعتبار سے طے کیے، حاصل بھی اور اسی طرح مدارس سے بھی لیا ہے. تشریف فرمائیں، جلدی نہیں بیٹھ جائیں.